Bringing radio back into life. MUL Online Radio. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ MUL پوڈ کاسٹ پروگرام میں میزبان ندیم چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو نئے اور خوبصورت لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جو باصلاحیت ہیں، جو مینٹر ہیں، جو اس ملک کی ترقی میں اپنا وہ رول، وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ ان لوگوں کو آپ سے ملوانا، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے تجربات سے ہماری نہ صرف نئی نسل اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، بلکہ ہمارے جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ انٹرویو نہیں بلکہ ایک ایسا لیکچر ہے جو ان کی کیریئر کونسلنگ بھی کرتا ہے، ان کو وہ راہیں بتاتا ہے جہاں پہ چل کے وہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ اوڈیسی سولوشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور IT کے حوالے سے کافی زیادہ کام کر رہا ہے۔ اس کے CFO جناب آصف افضال صاحب ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ان کا 9واں پروجیکٹ ہے ایز اسٹارٹ اپ جو ہے، انہوں نے اس میں کنسلٹنسی دی ہے اور بے پناہ کامیابیوں کے ساتھ انہوں نے اس کاروبار میں وہ وسعت اختیار کی ہے جو پاکستان سے نکل کے باہر کی دنیا میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہ صرف زر مبادلہ اس پاکستان کو کما کے دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے بے شمار جابز بھی اس میں کریٹ کی ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے IT کے کاروبار کے حوالے سے بھی، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی، اور ان طلباء کے حوالے سے بھی جو اس کیریئر کے اندر اپنا مستقبل تلاش کرتے ہیں، جن کا فیوچر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے، تو وہ کس طرح سے اس کاروبار میں آ سکتے ہیں، وہ کس طرح سے اس لائن کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں ترقی کی منازل کیسے طے کر سکتے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں آصف افضال صاحب سے۔ السلام علیکم آصف صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ مختصر تعارف تو میں نے آپ کا کرا دیا، اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ باقی کی دنیا کے مقابلے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جو سٹارٹ اپ آپ نے اب تیار کیا ہے اس کی وسعت کیا ہے اور اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ الحمدللہ جتنا میں مالک کا شکر ادا کروں وہ اتنا کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمین کی زرخیزی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ زرخیزی سے مراد صرف ہماری کھیتی باڑی اور زرخیزی نہیں، ہمارے جو ذہنی زرخیزی ہے، the brain that we have in our country، اس کا پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہے اور اس کا لوہا دنیا کے کونے کونے میں مانا جا چکا ہے۔ اسی طرح ہماری جو IT سروسز ہیں اور ہمارا جو یوتھ ہے، جو ہمارا برین ہے، اس کا کمپیریزن اس وقت جو ہے جس لیول کی سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور جس لیول کا کوالٹی آف ورک ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اپنے نیبرنگ ممالک سے اس معاملات میں بہت آگے ہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں بے تحاشا چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ہمارے لیے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہماری یوتھ اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے گائیڈ لائن پرووائڈ ہم نہیں اس طرح سے کر پا رہے، پلیٹ فارمز نہیں پرووائڈ کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ چیلنجز بھی اسی طرح سر نکال کے کھڑے ہیں۔ اور میرا اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کا ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس قوم کو لیں، ہم ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو لیں اور ان کو صحیح راستے کے اوپر ڈالیں تاکہ وہ آگے اپنا جو ہے نا اپنے لیے بھی اور ملک و قوم کے لیے بھی ایک اچھی راہ جو ہے ہموار کر سکیں آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں بھی پہلے بتایا اور جیسے آپ کی نیچر آف جاب بھی ہے، آپ نے 8 سٹارٹ اپ جو ہے ان میں کنسلٹنسی دی۔ جی بالکل۔ تو یہ سٹارٹ اپ جو ہے، یہ ان کا ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا، اور پروڈکشن سے پھر ایک ٹیکنالوجی کی طرف کا جو سفر ہے، اس میں آپ اپنے ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ پروڈکشن میں اگر انسان قدم رکھتا ہے تو اس کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مشکلات کو کس طرح سے ختم کر کے آپ ایک سٹیپ اوپر آ سکتے ہیں۔ سر، ان 8 سٹارٹ اپس میں سب سے اچھی جو چیز تھی، رائٹ ناؤ ہم لوگ ایک جنریشنل شفٹ میں سے گزر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ
دا گڈ تھنگ از کہ جو نئی جنریشن اس وقت پکچر میں انٹر ہو رہی ہے ان کو اس چیز کا بڑی اچھے طریقے سے آئیڈیا ہے کہ ہم سے جو پہلے کام کرنے والے تھے انہوں نے کیا مسٹیکس کی ہیں. چونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر ایک کے پاس تمام انفارمیشن ان ڈیٹیل اویلیبل ہے, تو وہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے, انہوں نے کیا مسٹیکس کی, ہم نے کون سی مسٹیکس نہیں کرنی, اور جو لوگ اب ہم سے سینئر ہیں اس کام کرنے میں, ہم نے ان کے تجربے سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. میں نے الحمدللہ جو 9 اسٹارٹ اپس کے ساتھ اس وقت میں کام کر چکا ہوں اب تک, ان میں سب سے بڑا بینیفٹ ہی یہ ملا کہ میرا جو ایکسپیرینس تھا, جو ایکسپوجر تھا, انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا. جو میں مشورہ ان کو دیتا تھا وہ اس کے اوپر وہ اس کو سنتے تھے, غور کرتے تھے, اور کچھ مائنر ایڈجسٹمنٹس کے ساتھ جب وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے تو الٹیمیٹلی کمپنی گروتھ کی طرف جاتی تھی. جس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ان 9 اسٹارٹ اپس کے ساتھ الحمدللہ پچھلے 4 سال میں ہم لوگ 1800 جابس کریٹ کرنے میں کے قابل ہو چکے ہیں. بہت خوب. اور ملینز آف ڈالرز زر مبادلہ کے طور پہ پاکستان آیا بھی ہے, لیکن ابھی بھی ہم لوگ بہت شارٹ فال میں ہیں. ہمیں اس کو ایز این انڈسٹری بہت زیادہ بوم کرنے کی اور گرو کرنے کی ضرورت ہے. ایک انڈیویجولسٹ مائنڈ سیٹ سے نکل کے ایک کلیبوریٹو مائنڈ سیٹ کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہمیں. اچھا, ہماری گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے اسپیشلی اسی سینیریو میں, تو وہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی جس طرح کے باہر کے ملکوں میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ بھی لینا ہے, اس اسٹارٹ اپ سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنا ہے, تو اس کو اگر فنانس کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو گورنمنٹ بھی بہت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ایون پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے ایکسپیرینس گین کی ہے اس میں فنینشیل جو ہے وہ ایکسپیکٹ کو آپ نے کس طرح سے کور کیا, اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ کون سی پالیسیاں اپنانی چاہیے کہ جس کے بعد جا کے وہ نئے لوگ جو اس ایرا میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو فنینشیل اگر کرائسس ہے تو ان کے فنینشیل کرائسس کس طرح سے بیئر ہو سکتے ہیں. سر, سب سے پہلے تو میرے بینکنگ سسٹم سے معذرت کے ساتھ, اور یہ گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے, ہمیں قرض لینے کے لیے سب سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں قرض کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ نظام ہی اس طرح کا ہے, اتنی ویریفیکیشنز ہیں اور اتنے زیادہ چیکس ہیں اور اس کے اتنے زیادہ پروز اینڈ کونز ہیں کہ کوئی بھی جب وہ فائنینسنگ کی طرف جاتا ہے تو وہ پھر اس چیز کی طرف وہ جو ہے نا اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے. اسی کے اگینسٹ جو ویسٹ میں کانسیپٹ ہے اینجل انویسٹرز کا, اینجل انویسٹرز آتے ہیں یہاں کے اسٹارٹ اپس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, تھرو سیڈ منی انویسٹ کرتے ہیں, ہیج فنڈس کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہاں پہ بننے والی وہ پروڈکٹ جس کا کلیکٹیو بینیفٹ یہاں کی عوام کو ملنا چاہیے, یہاں کے ممالک, یہاں کے کام کرنے والے بچوں کو ملنا چاہیے, وہ سب کا سب بینیفٹ اس اینجل انویسٹر کو, اس سیڈ فنڈنگ والے کو یا اس ہیج فنڈ والے کو وہ لے جاتے ہیں. وہ کیونکہ پروڈکٹ کے مالک جو پروڈکٹ بنتی ہے اس پروڈکٹ کے مالک جو انویسٹ کر رہا ہے وہ اونرشپ بھی لیتا ہے, تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ باہر نکل جاتا ہے. اچھا, گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں, گورنمنٹ نے بہت سارے قدم اٹھائے, بے تحاشا سٹیپس انہوں نے لیے, جہاں پہ قدم قدم پہ انہوں نے آئی ٹی انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. لیکن کچھ تھوڑے سے فاصلے ہیں باہر کی دنیا میں, جیسے وہ چند ایک پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں جن کو ابھی تک پاکستان میں رسائی نہیں ملی. حالانکہ وہ رسائی ملنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی بچے یہاں پہ فری لانسنگ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی پیمنٹس ٹرانسفر ہونے میں بھی ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی پیمنٹ کی بات کی, میں اس حوالے سے ہی آپ سے بات کروں گا کیونکہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنا بھی اس وقت بزنس ہو رہا ہے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ایکچولی وہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس میں وہ لین دین زیادہ ہوتا ہے, اور پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی بے شک کرپٹو یا سو اینڈ سو جو بھی آپ نام لے لیں, تو ان کو ابھی پاکستان میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے وہ ابھی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے, اور اس وجہ سے ان کے اوپر بین بھی بہت زیادہ ہے.
اور پابندیاں ہونے کی وجہ سے اس ایریا میں کوئی ابھی انٹر ہوتے ہوئے اب گھبرا رہے ہیں. اور دوسرا منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور فیٹ اف کے حوالے سے پاکستان کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ فورن انویسٹر بھی آتے ہوئے گھبرا رہا ہے. اور یہاں پہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ جب ڈیجیٹل کرنسی میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں, یہ انلیگل ہے. شاید اس پریکٹس کی وجہ سے اس ایریا میں کچھ زیادہ لوگ نہیں آ پا رہے. اس میں آپ تھوڑی سی ذرا سجیشن دیجئے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, پالیسیز کس قسم کی بنانی چاہیے کہ زر مبادلہ بھی پاکستان کے اندر زیادہ ہے اور یہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے یہ فلورش کرے. سر آپ نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی اباؤٹ ڈیجیٹل کرنسی, یا ہم اس کو کرپٹو کرنسی کہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں. ہمارے لیے اس مد میں سب سے اچھا ماڈل ہمارے جو قریب ترین ممالک ہیں, یو اے ای کی ہمیں بات کر رہا ہوں, دبئی میں انہوں نے کرپٹو کرنسی کا ایک پراپر انفراسٹرکچر بنا کے امپلیمنٹ کر دیا ہے, جہاں پہ کرپٹو کرنسی انہوں نے ایکسچینجز بنائی ہیں, انہوں نے کرپٹو کرنسی کے جو ہے اے ٹی ایم کارڈز تک ایشو کر دی ہیں جن کے اوپر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں, آپ کیش وڈرا کر سکتے ہیں کہ آپ جتنی کرپٹو کرنسی ہولڈ کر رہے ہیں اس کا آپ کا ڈیبٹ کارڈ, تو انہوں نے اس کو ایک پراپر بینک اکاؤنٹ میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے. اور یہ سارا کا سارا ان کا لیجسلیٹڈ ہے. آپ کسی بھی ان کے وہ جائیں, بے تحاشا اس کے اوپر گائیڈ لائنس موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, جو جسٹ واک ان ٹو ون آف دیئر آفیسز, وہاں پہ ان کو کیش دیں, چاہے آپ درہم دے دیں, یو ایس ہونا ضروری نہیں ہے, آپ ان کو یو اے ای درہم دیں, وہ آپ کو اسی وقت بتائیں گے. جیسے ہی آپ کا ریٹ سیٹل ہوگا وہ جو آپ کی جو کرنسی ہے وہ آپ کے ڈیجیٹل والیٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی. ہمارے یہاں پہ بھی بڑے لمیٹڈ لیول کے اوپر لوگوں نے مائننگ رگز بنانے شروع کیے, لیکن جو تھا گورنمنٹ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, وہ بند ہو گئے. ہمارا یو ایس کا ایک کلائنٹ ہے جس نے 24 ایکڑ کے اوپر ایک کرپٹو کرنسی مائننگ فارم بنایا ہے, جہاں پہ وہ بیسکلی اس کا ایک اپنا پاور پلانٹ ہے, اور اس پاور پلانٹ سے جو ہے وہ بجلی یا اپنے کنزیومرز کو بیچتا ہے. اگر کنزیومرز والا ریٹ اس کو سوٹیبل نہ ہو تو وہ اس کو مائننگ میں لگا دیتا ہے, اور وہ ڈیلی بیسس کے اوپر اس کا جو ہے وہ اس کا پورٹ فولیو بلڈ ہو رہا ہے. اس چیز کو لیگلائز کرنا, اس کا ایک پروسیس ڈیفائن کرنا بے انتہا ضروری ہے. اچھا, آپ نے جو بھی بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یو اے ای میں اس کا باقاعدہ ایک انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, انہوں نے لیجسلیشن کی ہے. تو کیا پاکستان جو ہے وہ اس ماڈل کو اس کو لے کے اس کو ریفائن کر کے پاکستان بھی اس ماڈل کو جو ہے وہ کاپی کر سکتا ہے؟ سر بالکل کر سکتا ہے. دیکھیں پرائمریلی یو اے ای جو ہے ایک اسلامی ملک ہے, تو ہم ایک چیز تو ہم یہ ایکسپیکٹ ان سے کر سکتے ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کی لیجسلیشن کریں گے تو وہ شرعی اصولوں کے خلاف تو نہیں, غیر اسلامی نہیں ہوگا, غیر اسلامی یعنی کہ دوسرا حرام نہیں ہوگا یا انلیگل نہیں ہوگا, غیر قانونی, بلکہ حرام نہیں, انلیگل زیادہ, انلیگل نہیں ہوگا, وہ انلیگل نہیں ہوگا. تو بالکل ہمارے یہاں پہ فائنینشیل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس اور آئی ٹی ایکسپرٹس بیٹھیں یہاں پہ, وہ اس ماڈل کو لیں, اس کا انالائز کریں, اور مائنر چینجز کے ساتھ آئی تھنک وہ بڑے ایزیلی امپلیمنٹیبل ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت ایزیلی جو ہے کام کر سکیں گے. سر ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں, آپ مارکیٹ میں نکلیں گے آپ کو بے تحاشا لوگ ملیں گے, کسی کے پاس 15 لاکھ ہے, کسی کے پاس 20 لاکھ ہے, کسی کے پاس 30 لاکھ ہے, اور اتنی اماؤنٹ کے ساتھ اس وقت ایک ہاؤس ہولڈ کو رن کرنا وہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے. ہم لوگوں نے سب سے بڑی غلطی اپنے اکنامکس میں یہ کی ہے, ہم نے ریئل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری بنا دی ہے, جبکہ ریئل اسٹیٹ از ناٹ این انڈسٹری. کیونکہ یہ ریئل اسٹیٹ جابز نہیں کریٹ کرتی ہے, یہ تو بیسیکلی ایک سیف سائڈ کریٹ کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی چیزوں کو ہائیڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں بس, ایگزیکٹلی پیسہ سرکل کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک ہی فیلڈ میں کر رہا ہوتا ہے, ایگزیکٹلی کسی کے پاس کم آ جاتا ہے, کسی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ موڈ آف ٹرانسپورٹ کی بجائے موڈ آف بزنس بن گیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. وہ ٹرانسپورٹ کی بجائے جو ہے وہ موڈ آف وہ بزنس بن گیا ہوا ہے جس میں جابس نہیں کریٹ کر. انڈسٹری اس کو کہتے ہیں جو بیسیکلی اگلی جابس کریٹ کر رہے ہو تاکہ ہاؤس ہولڈ ارننگ ہو اور اس سے ایک ہاؤس ہولڈ چل سکے. اب ایک بچہ جس کے پاس یا ایک فیملی جس کی ٹوٹل جمع پونجی 15 یا 20 لاکھ روپے ہے, وہ اپنا گھر آج اس دور میں اتنے پیسوں سے نہیں چلا سکتے. ویئر ایز کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اگر آپ ٹریڈنگ نہیں بھی کرتے تو میڈیم اور لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے ذریعے ایک آپ اچھی وائبل انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اتنی اماؤنٹ کے ساتھ بھی, بیکاز وہاں پہ لیوریج بیس جو ہے ٹریڈنگ کی آپشن اویلیبل ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہاں پہ کموڈیٹی ٹریڈنگ ہاؤسز پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, اسٹاک ایکسچینج میں بھی بعض اوقات ہمیں جب ہم نے شیئرز کا ٹریڈ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں لیوریج مل جاتی ہے. ہم اسی طرح کرپٹو کرنسی میں بھی لیوریج بیسڈ ٹریڈنگ کی آپشن اویلیبل ہوتی ہے. وہاں پہ بھی اسٹاپ لاسز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے سیل آؤٹ پوائنٹس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے آپشنز اویلیبل ہیں جس میں آپ اپنا جو ہے اسٹاپ لاس بھی لگا سکتے ہیں, آپ اپنا سیل آؤٹ پوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں, آپ اپنا پرچیز پوائنٹ بھی فکس کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, چونکہ یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ پروگرام ہے اس کو جنرل پبلک تو دیکھتی ہے, لیکن اس میں طلباء کی تعداد, اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. میں اس میں ایک اور کویشچن تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھوڑا سا اینگل سے اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ایکسپیرینس سے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی فائدہ اٹھائیں. یہ بتائیے, یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی جو ہے اس کا پاکستان کے اندر آگے فیوچر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی اگر ایک بچہ بی ایس کر لیتا ہے آئی ٹی کے اندر, اس کو آگے کون سی لائنیں وہ جوائن کرے, یا وہ کون سی ڈگریاں اور وہ کون سے پروگرام اس کو پڑھنے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں کیا کام کرنا چاہیے کہ وہ ارننگ بھی ساتھ ساتھ کرنی شروع, کیونکہ گریجویشن کے بعد عموماً فیملی یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے, چونکہ ہمارا لوئر مڈل کلاس کے لوگ زیادہ, لوئر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگ تو فائنینشیل کرائسس میں ہوتا ہے, تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے نے گریجویشن کر لیا, اب یہ ہمارے لیے کما کے بھی دے گا, تو وہ کوئی ارننگ سورس بھی ساتھ ساتھ اس کا جنریٹ ہو اور اس کی ایجوکیشن بھی ہو, اور وہ کون سی لائنیں ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ارننگ سورس اس میں زیادہ اس میں چانسز ہیں کامیابی کے؟ یہ ندیم صاحب دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرے دل کے بہت نزدیک ہے. میں حقیقتاً باخدا جب بھی بچوں سے ملتا ہوں نا, میری ان کو یہی کوشش ہوتی ہے, اور میرے اپنے گھر میں بھی یہی سچویشن ہے کہ میں بچوں کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ یار اپنے اس خول کو بریک کریں, اس اسٹگما کو بریک کریں. ٹھیک ہے, نمبر 1 بھیڑ چال کا حصہ نہ بنیں. بھیڑ چال اور بھیڑ چال دونوں ایک ہی چیز ہے. بھیڑ بھی جس طرف جا رہی ہوتی ہے وہ بھی سارے اسی طرف چل پڑتے ہیں, اور بھیڑ بھی جو ہے نا وہ ایک بھیڑ آگے ہوتی ہے جس کو وہ شیپرڈ یا جو ہے نا شیپرڈ ڈاگ جو ہے وہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں, اور باقی سارے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. نمبر 2 بڑی فیمس مووی تھی جی 3 ایڈیٹس, جس میں وہ تھے پرنسپل صاحب تھے ویرو سہستر بدھے یا وائرس جن کو کہتے تھے, کہ بھائی وائرس کی باتوں میں نہیں آنا, ڈو واٹ یو لو. آئی ٹی کا فیوچر ہمارا بہت برائٹ ہے, اور اس کے اندر اس وقت اتنی واسٹنیس ہے کہ ہم کسی ایک لائن کے اوپر بھی ہم جو ہے نا نہیں کر سکتے. سر لٹرلی ٹیکنالوجیز کی بھرمار ہے, اسکلز سیکھتے جائیں. آپ دیکھیں ہماری جو یہ ڈگریز جو یونیورسٹیز کرواتی ہیں نا, یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. تو ان ڈگریز کی اہمیت کو, چاہے وہ ریلیونسی اتنی ہے یا نہیں ہے, ان ڈگریز کی اہمیت سے ہم کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے. اس سے بیس اسی سے بنتی ہے. بالکل سر. اس سے اگلا جو قدم ہے, جو اس سے اگلا سٹیپ انتہائی ضروری ہے, وہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, کس چیز کا ہے. اب میرے پاس ایک 20 سال کی عمر کا بچہ بیٹھا کہ وہ بی بی اے آئی ٹی کر ہے, منہاج سے نہیں ہے, کسی اور یونیورسٹی سے ہے, لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کروں کیا, میں 4th سیمسٹر میں ہوں, میں آگے کیا سبجیکٹس لوں اور کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں, کیسے پڑھوں, کس طرح سے سٹارٹ کروں. سر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ہماری قوم کا, معذرت کے ساتھ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے, ہم سارے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیک لگ جائے. ایگزیکٹلی کہ یار میرا جیک لگ جائے, وہ سڑک پہ پڑے ہوئے پیسے مل جائیں, جیک پاٹ لگ جائے.
لاٹری نکلا. ٹھیک ہے, وہ سارے ہم اس انتظار میں ہم جو ہے وہ پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, ہم کام کرنے کو توجہ نہیں دیتے. دیکھیے ایک چیز, جو آپ نے اپنا وقت اسپینڈ کیا ہوا ہے, جس کام میں آپ نے محنت کی ہوئی ہے, وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ آپ کے کام آنی ہے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. سر 96 میں نے میٹرک کیا تھا, 98 میں نے ایف ایس سی کی تھی, جس میں میں نے فزکس کے اندر وولٹ, ایمپیئر, واٹس اور اس کے بعد آگے وہ سارے چیزیں پڑھی تھیں. ان کو میں نے یوٹیلائز کب کیا تھا؟ 2012 میں, جب میں مینوفیکچرنگ میں آیا تھا. تو 14 سال کے بعد جو میں نے 14 سال پہلے پڑھا تھا, جو کہ کانسیپچولی پڑھا تھا, یوٹیلائز ضرور ہوا, زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ وہ کام ضرور آیا. آپ کی تعلیم آپ کے اس کام ضرور. ایگزیکٹلی. اسی طرح جو آپ محنت کریں گے وہ آپ کی کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی. سر اچھا, میں آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے ویوز کچھ اس طرح سے, اگر وہ سوچتا ہے, میں آپ کو سمجھ لیں ایک اسٹوڈنٹ ہی آپ سے بات کر رہا ہے کہ اس کے اندر کریٹیو سکلز زیادہ ہیں, وہ مثلا پینٹنگ اور خطاطی اور اس قسم کی چیزیں اس کی بہت خوبصورت ہیں, اور وہ ڈرائنگ بہت اچھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی فیملی اس کو کہتی ہے کہ تو اس کا میتھ بہت اچھا ہے, تو اس کو ڈیٹا بیس کی طرف آنا چاہیے. وہ کہتا ہے نہیں, میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جانا چاہتا ہوں, اس میں اینیمیشن کی طرف جاؤں گا, اس طرف. تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کون سی لائن چوائس کرنی ہے. اسپیشلی گریجویشن جب وہ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے پہلے بھی بعض اوقات ان کی کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے نہیں ہوتی. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ایک سمندر ہے. بالکل یہ سمندر ہے. اس سمندر کے اندر اس بچے نے اپنا کیریئر بلڈ کرنا ہے. تو آپ گائیڈ کریں گے کہ کیسی سکلز ہونی چاہیے, تو اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جانا چاہیے. کون سی سکلز ہونی چاہیے, اس کو ڈیٹا بیس سائنس کی طرف جانا چاہیے, اس کو کمپیوٹر سائنسز کی طرف جانا چاہیے. یا وہ اگر فنڈس, جیسے آپ نے ابھی بتایا, جیسے آپ کا اوڈیسی سولوشنز ہے, اگر وہ اس قسم کا ہی بزنس کرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ کون سی ایجوکیشن ہے کہ وہ گریجویشن کے ساتھ ساتھ ویسا ایکسپیرینس گین کرے, ویسی لائن کو چوز کرے اور اپنے کیریئر کو بلڈ کرے. سر اس سوال کا جواب میں آپ کے ساتھ 2 فیکٹس شیئر کروں گا. جی. آپ نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹائم پہلے ایش نام کا لڑکا ہے, پاکستانی ہے, پاکستانی ٹیم نے ٹیکن جو ویڈیو گیم ہوتی ہے, جی, اس کی چیمپئن شپ ون کی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب وہ 3 لوگوں کی ٹیم ہے. 3 لوگوں کی ٹیم کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ جو فرسٹ پلیس کا پرائز تھا اس کی کتنی اماؤنٹ تھی؟ جی مجھے آئیڈیا نہیں, آپ بتائیے پلیز. سر فرسٹ پلیس کی اماؤنٹ جو انہوں نے جیتی ہے 13.5 کروڑ روپے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اگر ہم اسی لڑکے ایش کا پیچھے کیریئر دیکھتے ہیں تو غالباً 2018 میں یا 19 میں جو اس نے ٹورنامنٹ جیتا تھا, اس اکیلے کی جو پرائز منی تھا وہ 6.5 کروڑ روپے تھا. ٹھیک ہے, یہ بات آ جاتی ہے آپ کے اپنے پیشن کے اوپر کہ آپ کا پیشن کیا ہے, آپ انجوائے کس کام میں کرتے ہیں, Exactly. آپ کا دماغ کہاں پہ چلتا ہے. Exactly. دوسرے لفظوں میں. اور اچھا, یہ وہ ویڈیو گیم ہے, اب یہ ان ویڈیو گیمز کی بات ہے جن کے اوپر ہم اپنے بچپن میں مارے کھاتے رہے ہیں. گھر والے جو تھے وہ پکڑ لیتے تھے آگے, اور ہمیں اس کے اوپر جو تھی نا مار بھی پڑتی تھی, ڈانٹ بھی پڑتی تھی. اب جب امی ابو کو بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ وہ ویڈیو گیم کھیل کے جیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب تم ہمیں باتیں کرو گے. ٹھیک ہے, کو اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے. دوسری بات, NFTs کا نام آپ نے سنا ہے؟ NFTs کا ہوتے ہیں نان فنجیبل ٹوکنز. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ڈرائنگز ہوتے ہیں مختلف قسم کی, اور ابھی ریسنٹلی وہ بڑی کریٹیو قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں, کنسیپچول ہوتے ہیں, کریٹیو آرٹسٹ کا مائنڈ اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. ریسنٹلی جسٹن بیبر نے ایک بندر کی بنی ہوئی شکل جو تھی, بندر کا بنا ہوا کارٹون, ایک سنگل پکچر تھا, ایک NFT تھا, وہ جسٹن بیبر نے ایک پرچیز کیا ہے. پاکستانی روپوں میں آپ کے خیال میں اس کی کیا مالیت ہوگی؟ سر 55 کروڑ روپے, 55 کروڑ میں اس نے وہ NFT پرچیز کیا ہے. آپ کریٹیو ہیں, آپ NFTs ڈیزائن کرنے شروع کر دیں, آپ کے 3 4 5 6 NFTs بھی اگر کلک کر جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر جا سکتے ہیں. کریٹیوٹی کی تو کوئی حد نہیں ہے نا.
ایگزیکٹلی. تو یہ بیسیکلی یہ ڈٹرمن کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے. بعض بچے ہوتے ہیں جیسے آئی ٹی سیکٹر میں آتے ہیں, جو آئی ٹی والے بچے مجھے سن رہے ہیں, ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ بعض کا ڈیٹا بیس اور آرکیٹیکچر اور بگ ڈیٹا کی طرف بہت اچھا رجحان ہوتا ہے, وہ ان کے لیے ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کریٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو یوزر انٹرفیس اینڈ یو آئی یو ایکس اور ڈیزائن ایلیمنٹس اور یہ این ایف ٹیز اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ ان کی جو ہیں. اسی طرح گیم ڈیزائن ہے, رسپانسو گیم ڈیزائن ہے. آج کل جو ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے, بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گیم, اسکیری ٹیچر پاکستانی گیم ہے اور ملینز آف ڈاؤن لوڈز ہیں. اسکیری ٹیچر جو آج کل ہمارے بچے, چھوٹے بچے جو اپنے اپنے گھروں میں کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ بھی پاکستانی گیم ہے. فری فائر ہے, پاکستانی گیم ہے. اسی طرح بے تحاشا پاکستانی گیمز ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ان ہے, اور ان کو بنانے والے ان سے کروڑوں روپے مہینہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوری کی پوری کمپنیز وہ رن کر رہے ہیں اس ایک گیم کی بیسس کے اوپر. تو کریٹیوٹی کے اوپر سر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں, جہاں تک آپ کی سوچ ہے. جسٹ the only thing is کہ بیٹھیں, کسی سے سوال کرنے سے مت جھجکیں, بیٹھیں سوال کریں. اور ہمارا ایز اے مینٹور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سننے کے بعد, پوچھنے کے بعد ہم صحیح راہ دکھا سکیں. زبردست. آصف صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے. گفتگو اس قسم کی تھی کہ ایک تو وقت کا پتہ نہیں چلا, اور دل چاہتا تھا یہ گفتگو ہوتی چلی جائے, اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اور ہمارے سننے والے اور ہمیں دیکھنے والے ہماری گفتگو سے اور ہماری باتوں سے استفادہ حاصل کریں. یہ سلسلے تو چلتے رہیں گے. ہم آپ سے جو ہے صوفیزم کے اوپر بھی بات کرنی تھی, لیکن اس کے لیے وقت نہیں رہا. اس کے لیے ہم آپ سے دوبارہ ٹائم لیں گے, ایک الگ سے سیشن رکھیں گے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پیغام دیں جو ان کے کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے سب سے بہترین بینیفیشری ہو. سر میرا سب سے جو ہوتا ہے نا, پرسنلی میں جس چیز کو پسند کرتا ہوں, میرے پاس جو بچہ آ کے بیٹھتا ہے, ہمارا ایک کانسیپٹ ہے دیٹ از کالڈ SWOT انالیسس, SWOT, اسٹرینتھس, ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس. اسٹرینتھ, ویکنیسز, اپرچونیٹی اینڈ تھریٹس. ٹھیک ہے, ایک کاغذ لیں, اس کے جو ہے نا 4 حصے بنا لیں. ایک کونے میں اسٹرینتھس, ایک میں ویکنیسز, ایک میں اپرچونیٹیز اور ایک میں تھریٹس. ہر 1 سال کے بعد بیٹھیں اور اپنے آنیسٹلی ان 4 خانوں کو فل کریں, اور پچھلے سال سے کمپیئر کریں کہ میں نے پچھلے سال کے مقابلے میں اب تک کیا امپروو کیا, کیا اچیو کیا. کیونکہ جہاں پہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کی ویکنیسز ہیں نا, وہ آپ کی اپرچونیٹیز ہیں اصل میں, کہ جو آپ کی اسٹرینتھس ہیں وہ آپ کے پاس ہی ہیں. وہ تو آپ کے پاس ہے, جو ویکنیسز ہے اس کو آپ نے, وہ جیسے ہی آپ ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں گے نا, آپ کے پاس ایک نئی اپرچونیٹی اوپن ہو جائے گی. ایگزیکٹلی, بہت خوبصورت بات ہے. تو یہ سب سے ضروری ہے کہ بیٹھیں, اپنا ایک آنیسٹ, کسی کے ساتھ ڈسکس نہ کریں بے شک, لیکن آنیسٹی اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آنیسٹلی اپنا SWOT انالیسس کریں. پچھلے سال سے اس کو 1 سال کے بعد بیٹھیں اور پچھلے سال سے اس کو کمپیئر کریں کہ آپ نے پچھلے 1 سال کے اندر کیا کھویا, کیا پایا, اپنے پہلے آپ کہاں تھے, آج آپ کہاں پہ ہیں, اور آگے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اپنا آنیسٹ SWOT انالیسس ضرور کریں تاکہ زندگی میں آپ کو خود پتہ چلتا رہے کہ آپ نے اگلا قدم کہاں پہ رکھنا ہے. بہت شکریہ آصف صاحب. حاضرین و ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی. آصف صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس میں بہت سی باتیں تھیں, لیکن ایک بات انہوں نے بہت زبردست کی کہ وہ بچے جو اپنے کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں, وہ اپنی کمزوریوں پر جب قابو پائیں گے وہی ان کی اسٹرینگتھ بن جائے گی. اپنی ذات کا احتساب کریں. آپ کی ذات ایک سمندر ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو کوزے میں بند کرنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں آپ نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے. اپنے نفس کو جو ہی آپ قابو کرتے جائیں گے, آپ اپنی صلاحیتوں پر قابو پانا شروع کر دیں گے. آپ کی کمزوریاں آپ کی طاقت میں بدل جائیں گی, اور پھر اس دنیا کو مسخر کرنا کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں. تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Bringing radio back into life.
MUL Online Radio.